الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک تلاوت کیا ہے۔ آیت اور حدیث دونوں کا تعلق وضو کے احکام اور وضو کے فضائل سے متعلق ہے۔ آج کی نشست میں ہم وضو کے فرائض، سنن، مستحبات، مکروہات اور نواقض بیان کریں گے کہ وضو کے اندر کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا سنن اور مستحبات ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہے، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم ان چیزوں کا مذاکرہ اور دہرائی کریں گے کہ آیا جو ہم روزانہ 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو آیا ہمارا وہ وضو سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اس سے قبل ہم ان احادیث پر روشنی ڈالیں گے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے فضائل بیان کیے ہیں اور کامل طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پر صفائی ستھرائی اور پاکی کا حکم دیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور اسی طرح پاکی، صفائی، ستھرائی رکھنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔
ایک آیت میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء کا ذکر ہے، یعنی اس سے قبل آیات میں مسجد قباء اور قباء مسجد کی جن صحابہ نے بنیاد رکھی تھی ان کی تعریفات، ان کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ مسجد قباء یہ ہے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی طہارت والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں رہنے والے صحابہ سے پوچھا کہ اے قباء کے لوگوں، کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری تعریف قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ جس طریقے سے تم پاکی صفائی ستھرائی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کو بھی وہ پسند ہے، تو تمہارا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو استنجا پہلے ہم ڈھیلے سے مٹی سے خشک کرتے ہیں، پھر پانی سے دوبارہ استنجا کرتے ہیں، تو دو چیزوں کو وہ جمع کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو طہارت کے آیات آپ نے سنی یہ مطلق ہیں، چاہے وضو سے متعلق ہوں، آپ کے جسم سے متعلق ہوں، کپڑوں سے متعلق ہوں، آپ کے رہن سہن سے متعلق ہوں، گاڑی، کمرہ، گھر، کاروبار، ہر چیز میں صفائی ستھرائی اور نظافت کا حکم ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ اگر ہم اس کو اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو ان کاموں پر بھی ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ ہر روز کپڑے ہم نے پہننے ہیں، اچھا لباس پہننا ہے، اگر اس نیت سے پہنیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو ہمیں اس پر ثواب ملے گا، اور اگر بغیر کسی نیت کے پہنیں گے تو نہ ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا۔ اگر ان چیزوں میں اگر ہم ثواب کی نیت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر کوئی اور نیت نہیں ہوگی تو، یا اگر کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ صفائی ستھرائی ایمان کا نصف ہے، یعنی اگر ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک حصہ، آدھا حصہ صفائی ستھرائی ہے۔ اور یہ صفائی ستھرائی صرف وضو سے متعلق نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی سے متعلق ہے۔ آپ جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں اس میں مختلف چیزوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے، تو آیا آپ ان چیزوں میں صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ یہ جو آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی یہ تو مطلقاً صفائی ستھرائی سے متعلق ہیں، اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک دیندار اور مسلمان آدمی کو عام لوگوں سے صفائی ستھرائی میں بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے، ان سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ دیگر احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے متعلق بہت سے فضائل بیان فرمائے کہ انسان کو چاہیے کہ سنت کے مطابق وضو کرے، کامل طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدی، کہ جس شخص نے وضو کیا فاحسن الوضوء، پھر اچھے طریقے سے وضو کیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بس 1 منٹ سے کم میں بھی جلدی جان چھڑا لی، جلدی سے وضو کر لیا، پتہ نہیں غور نہیں کیا کہ پورے اعضاء دھوئے بھی یا نہیں، صحیح آداب سنن کا خیال رکھا بھی نہیں، تو ایسا وضو نہیں۔ جس نے وضو کیا فاحسن الوضوء، اور اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا،
اچھے طریقے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سنن اور آداب کا پورا خیال رکھا اور مکروہات سے بچا۔ اگر اس طریقے سے اس نے وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدی، تو اس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے، دھل جائیں گے، بہہ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اس کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اضافہ فرمایا اور فرمایا کہ حتی تخرج من تحت اظفاری، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے ہوگا، تو ناخنوں کے نیچے کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ لیکن بالفرض اگر اس نے ہاتھ سے کوئی گناہ کیا اور وہ اس گناہ کی نحوست، اس کی ظلمت، اس کی کدورت ناخنوں کے نیچے چلی گئی، تو وضو کرنے سے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جائیں گے۔ ایک حدیث میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا کہ اذا توضأ العبد المسلم، کہ جب ایک مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجهه، تو پہلے چہرہ دھوتا ہے، فخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، تو جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے سے اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے تھے تو وہ دھل جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو خرج من یدیہ کل خطیئۃ کان بطشتها یداہ، تو جب اس نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ دھونے سے اس کے ہاتھوں نے جتنے گناہوں کو ہاتھ لگایا تھا، کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگایا، کسی غلط چیز کو ہاتھ لگایا، کوئی بھی اس نے ہاتھوں سے گناہ کیا، ہاتھوں سے اس گناہ کو پکڑا تو اس کے وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو جن پاؤں سے چل کر وہ گیا تھا کسی گناہ کی طرف تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اتنا فرمایا، صرف آنکھوں کے گناہ، ہاتھ کے گناہ اور پاؤں کے گناہوں کا ذکر ہے، لیکن ایک اور حدیث میں جسے امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے سے اس کے آنکھوں کے گناہ بھی دھل گئے، اس کے ناک کے گناہ بھی دھل گئے، اس کے زبان کے گناہ بھی بہہ گئے۔ اسی طرح جب اس نے کانوں کا مسح کیا تو اس کے کانوں کے گناہ بھی بہہ گئے۔ تو یہ وضو اس طرح کی وضو کی فضیلت کب ہمیں حاصل ہوگی؟ جب ہمارا وضو کامل طریقے سے ہوگا، ہمارا وضو ایسا ہوگا جس میں سنن اور آداب کا خیال رکھا گیا ہوگا۔ یہ جو 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، علماء نے اس کے 3 قسم کے فوائد لکھے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ جب اس نے وضو کیا صحیح طریقے سے تو میل کچیل دور ہو گیا، ظاہری کوئی اگر نجاست لگی ہوئی تھی تو وہ نجاست دور ہو گئی وضو کرنے سے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے باطنی جو ناپاکی تھی وہ دور ہو گئی۔ باطنی ناپاکی کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا وضو نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا، تو یہ یعنی ناپاک ہے۔ لیکن جب اس نے وضو کر لیا تو وضو کرنے سے حدث اصغر زائل ہو گیا، باطنی ناپاکی جو تھی وہ زائل ہو گئی۔ اور تیسرا بڑا فائدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا وہ یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب فضائل میں جب کسی عمل کی کوئی یہ فضیلت بیان ہوتی ہے کہ فلاں عمل سے یہ گناہ معاف ہو گیا، فلاں عمل سے یہ گناہ معاف ہو گیا، تو اس سے گناہ صغیرہ مراد ہیں، کبیرہ مراد نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، کہ جب بھی کسی مسلمان مرد کو یا عورت کو یعنی فرض نماز کا وقت آ لیتا ہے، یعنی فرض نماز کے وقت میں وہ زندہ ہے، پھر فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، تو وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر خشوع خضوع سے تمام نماز پڑھتا ہے، اچھی طریقے سے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تمام ارکان کو خشوع و خضوع سے تعدیل ارکان بجا لاتا ہے، تو کیا فائدہ ہے
इल्ला कानत कफ़ारा लिमा क़ब्लहा मिन अज़्ज़ुनूब। तो ये नमाज अपने माक़बल में किए हुए जितने गुनाह होंगे उनके लिए कफ़ारा बन जाएगी, मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अभी ज़ोहर की नमाज है तो फ़जर की नमाज उसने पढ़ी, खुदा न खास्ता अगर इस दौरान कोई गुनाह हो गया तो उसने अच्छे तरीके से वज़ू किया, अच्छे तरीके से नमाज पढ़ी, तो माक़बल में सुबह से लेकर ज़ोहर तक जितने छोटे गुनाह थे, सगीरा गुनाह थे, तो वो माफ़ हो जाएंगे। कानत कफ़ारतन लिमा क़ब्लहा मिन अज़्ज़ुनूब। लेकिन एक शर्त है, मालम युति कबीरा, जब तक कि वो गुनाह कबीरा न करे। यानी अगर गुनाह कबीरा सरजद हुआ तो गुनाह कबीरा इससे माफ़ नहीं होगा, गुनाह कबीरा के लिए तौबा करनी होगी अलग से। यानी ये एक मुतलकन उसूल है जो सिर्फ यानी वज़ू के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि तमाम नेक अमाल के साथ ख़ास है कि फ़लाँ अमल का ये सवाब है, फ़लाँ अमल से गुनाह माफ़ हो जाएंगे, फ़लाँ अमल से ये होगा। तो उन तमाम आमाल से मुताल्लिक़ जो ज़िक्र है कि ये गुनाह माफ़ होंगे, तो उनसे सगीरा गुनाह हैं, कबीरा गुनाह नहीं। कुरान करीम में ज़िक्र है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। यानी कोई गुनाह हो गया तो उसके बाद उस बंदे ने कोई नेकी बजा लाई तो ये नेकी उस गुनाह को ले जाएगी, नामे आमाल से मिटा देगी। लेकिन वही शर्त है कि गुनाह कबीरा नहीं होना चाहिए, गुनाह सगीरा हो, छोटा गुनाह हो। चुनांचे एक और आयत में तफसील से बयान कर दिया कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन कबीरा करीमा। कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौ, कि अगर तुम गुनाह कबीरा से बचोगे तो नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम तुमसे तुम्हारे सय्यात मिटा देंगे, मुआफ़ कर देंगे। सय्यात का मतलब है गुनाह सगीरा। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें बड़ी अच्छी जगह दाखिल करेंगे, यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। तो इस यानी इन 3 अहादीस से जो तीसरा फ़ायदा हमें मिला वो ये है कि अच्छे तरीके से वज़ू करने से हमारे सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना उम्मती युदअून यौमल क़ियामा गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतील गुर्रतह फलयफ़अल। कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन बुलाई जाएगी इस हालत में कि उनके चेहरे और हाथ और पाँव रोशन और मुनव्वर होंगे, सफ़ेद होंगे। यानी उनकी पेशानियाँ, उनके हाथ और उनके पाँव वुज़ू के आसार से, वुज़ू की अलामतों से रोशन होंगे, मुनव्वर होंगे। गुर्रन ये अगर की जमा है, मुहज्जलीन मुहज्जल की जमा है। अगर उस घोड़ा असल में यानी अरबी ज़ुबान में अगर उस घोड़े को कहते हैं कि जिसकी पेशानी पर सफ़ेदी हो, यानी पूरा घोड़ा काला हो या सुर्ख हो, लेकिन उसकी जो पेशानी है, पेशानी पर सफ़ेद धब्बा हो। इसी तरह मुहज्जल उस घोड़े को कहते हैं कि जिसके पाँव सफ़ेद हों, यानी ख़ुद तो काला हो पूरा या सुर्ख हो, लेकिन उसके जो पाँव हैं वो सफ़ेद हों, तो उसको मुहज्जल कहते हैं और अरब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मती जब क़यामत के दिन इनको जब बुलाया जाएगा तो इनके पेशानियाँ और हाथ और चेहरे सफ़ेद होंगे, यानी रोशन होंगे, मुनव्वर होंगे। किन चीज़ों से होंगे? मिन आसारिल वुज़ू, वुज़ू के आसार से, बार बार वुज़ू करने से, अच्छे तरीके से वुज़ू करने से। फिर फरमाया फ़मन इस्तताअ मिनकुम अन युतील गुर्रतहु फलयफ़अल। अब तुम में से जो शख्स अपने गुर्रे को यानी अपनी इस सफ़ेदी को अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहे, उसको मुकम्मल करना चाहे, फलयफ़अल, तो वो करे।
یعنی اچھے طریقے سے وضو کرو جس سے تمہیں یہ روشنی نصیب ہوگی اور قیامت کے دن تم اس سے پہچانے جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خواہش اور تمنا کا اظہار کیا، فرمایا کہ وددت لو انی رأیت اخوانی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اخوان، اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ السنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے اخوان یا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ تم میرے اصحاب ہو۔ اصحاب کا مطلب ہر وقت ساتھ رہنے والے۔ میرے بھائی وہ ہیں الذین آمنوا ولم یرونی، الذین آمنوا بی، کہ جو مجھ پر ایمان لائے اس حالت میں کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ یعنی ہم لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، وہ بھائی کہ جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے۔ صحابہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، زیارت کے بعد ایمان لائے، لیکن بعد والے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا، قرآن کریم کو پڑھا اور سمجھا تو ایمان لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرما رہے ہیں کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ جب آپ نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، تو کیسے ایک دوسرے کی پہچان ہوگی، زیارت ہوگی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر گھوڑوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہو، یعنی بہت سارے گھوڑے ہوں کالے، بہم یعنی بالکل کالے ہوں، لیکن ان میں سے چند گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کی پیشانیاں سفید ہوں اور پاؤں سفید ہوں، تو سارے کے سارے گھوڑے تو کالے ہیں لیکن چند گھوڑے ایسے ہیں کہ جن کی پیشانیاں سفید ہیں، تو آیا دور سے وہ گھوڑے نظر آئیں گے یا نہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا بالکل نظر آئیں گے۔ فرمایا اسی طرح میں اپنے اخوان کو، اپنے بھائیوں کو قیامت کے دن پہچانوں گا اور ان کی پیشانیوں سے پہچانوں گا کہ ان کی پیشانیاں سفید ہوں گی وضو کے آثار سے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر ہم نے اچھے طریقے سے وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں چہروں سے، ہاتھوں سے اور پاؤں کی روشنی سے پہچان لیں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ میں کیا تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند فرما دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مشقت اور ناگواری کے باوجود سنت طریقے سے وضو کرنا۔ مثال کے طور پر سردی ہے، دل نہیں چاہ رہا کہ ٹھنڈا پانی استعمال کروں، اس کے باوجود نفس پر جبر کرتے ہوئے کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، تو اس وضو کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ اسی طرح پاس میں پانی کم ہے، سستی حائل ہے، پانی ذرا دور ہے، تو اس پانی سے بھی کام چلا سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کرتا بلکہ چل کے جاتا ہے، پانی حاصل کرتا ہے اور کامل طریقے سے وضو کرتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا۔ دوسرا عمل فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، کہ مسجدوں کی طرف زیادہ قدم، یعنی جس شخص کے زیادہ قدم ہوں گے مسجد کی طرف تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی، ایک ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک ایک درجہ بلند ہوگا۔ اب اگر ایک شخص ہے وہ مسجد سے 200 قدم دور ہے تو اس کو 200 گناہ اس کے معاف ہوئے، 200 درجات بلند ہوئے، 200 نیکیاں ملی، 500، تو اسی طرح آپ سمجھ جائیں 1000 قدم، یعنی 1000 قدم دور ہیں تو یہی ثواب اس کو ملا۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، ان کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے، تو مسجد نبوی کے قریب گھر خالی ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب آتے ہیں، نماز با جماعت ملے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت نصیب ہوگی۔
اچھا ارادہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، کہ اے بنی سلمہ الزموا دیارکم، کہ اپنے انہی گھروں میں رہو، وہیں جمع رہو۔ کیوں؟ تکتب آثارکم، کہ تمہارے جو قدم ہیں مسجد کی طرف جو تم چل کر آتے ہو یہ لکھے جاتے ہیں۔ تو چونکہ تمہارے گھر دور ہیں، مسجد کی طرف تم زیادہ چل کر آتے ہو تو زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں، تمہارے قدم زیادہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کا گھر مسجد سے دور ہو تو اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور باجماعت کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ ثواب ملے گا۔ تیسرا عمل فرمایا کہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، کہ ابھی نماز جمعہ کی نماز کے لیے آیا، اب عصر کی نماز کا اسے انتظار ہے، جمعہ سے فارغ ہوا تو دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ عصر کی نماز میں کہاں پڑھوں گا، عصر کا وقت کب آئے گا، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میری نماز تو فوت نہیں ہوگی، جماعت کے ساتھ پڑھ لوں۔ فذالکم الرباط، تو یہ رباط ہے، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے۔ رباط اصل میں اسلامی سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی لشکر اسلامی پڑاؤ ڈالتا ہے تو اس کو رباط کہتے ہیں۔ رباط کی بڑی فضیلت ہے کہ صبح کے وقت اسلامی سرحد پر جانا یا شام کے وقت جانا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو نماز کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کو رباط کا ثواب ملے گا کہ یہ شیطان سے مقابلہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، رابطو رباط سے پڑاؤ ڈالنا، کہ اسلامی سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے جب کبھی پڑاؤ ڈالنا پڑے تو پڑاؤ ڈالو، پیچھے نہ ہٹو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی کہ ان 3 چیزوں سے گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ جو ابھی تک احادیث بیان کی، ان احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل طریقے سے وضو کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں کہ یہ فضائل نصیب ہوں گے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کامل طریقے سے ہم کس طرح وضو کریں۔ وضو سے پہلے استنجے کا نمبر آتا ہے کہ پہلے انسان استنجا کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے۔ تو استنجا کے آداب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی غیر مسلم نے طعنہ دیا کہ تمہارے اتنے بڑے رسول ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے مبعوث کردہ پیغمبر ہیں، تو وہ تمہیں جو ہے نا اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی سی بڑی چیز بھی سکھائی ہے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی سکھائی ہے۔ استنجا کے آداب بھی بیان کیے، قضاء حاجت کا طریقہ بھی بیان کیا، اس کے آداب اور دعائیں بھی سکھائے، اور اس میں ہمارے لیے فخر ہے۔ یہی صحابہ کا امتیاز تھا کہ صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک سنت سیکھ لیتے تھے تو اس کو پھر چھوڑتے نہیں تھے، دنیا کی کسی قیمت پر اس کو ترک نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو بجا لاتے تھے، اس پر عمل پیرا تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ پھر جہاں جہاں تشریف لے گئے وہاں وہاں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ایک صحابی تھے، وہ ربیع ابن عامر ان کا نام ہے۔ ان کو رستم جو ایران کی سلطنت تھی، رستم بادشاہ تھا، اس کی طرف سفیر بنا کر بھیجا گیا کہ تم ان کو اسلام کا پیغام دو۔ تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دربار میں گئے تو دسترخوان لگا اور کھانا بچ گیا، تو کھانا شروع ہو گیا تو حضرت سے ایک لقمہ گر گیا دسترخوان پر، جس طرح عام طور پر گر جاتا ہے کبھی بے دہانی میں، تو وہ لقمہ اٹھا کر کھانے لگے۔ تو ساتھ والا جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ تم بہت بڑے بادشاہ کی دربار میں بیٹھے ہو تو دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھانا یہ ان کے ہاں ایک عیب شمار ہوتا ہے، تو تم ایسا نہ کرو۔
تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کا ہے اور پھر اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے کہ آیا ہمارا بھی حضور کی سنتوں پر اس طرح عمل ہے یا نہیں۔ حضور کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی لقمہ گر جائے تو دیکھو کہ اس پر کوئی نقصان دہ چیز، کوئی مٹی یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں لگی، اگر لگی ہو تو اس کو صاف کر کے لقمہ کھا لو، کھانا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ناقدری ہوگی۔ تو یہ سنت تھی، تو حضرت کے ذہن میں یہ سنت موجود تھی۔ تو اب غور فرمائیے گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ فرمایا اترکو سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی اگر یہ مجھے برا کہیں، مجھے اپنے یعنی ان کے رسم و رواج کے مطابق یہ برا سمجھیں، اگر ان کو برا لگتا ہے، عیب سمجھتے تو سمجھتے رہیں، یہ جاہل ہیں، دین سے احمق ہیں، تو کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، معاشرے کا ایک اسلوب ہے، معاشرے کا ایک معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، چھوڑ دو، پانچے نیچے رہنے دو، کوئی بات نہیں، فرض واجب تو نہیں ہے، سنت ہے، یہ کام سنت ہے نا یار، مستحب ہے، چھوڑ دو۔ تو ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق تھا کہ صحابہ ایک ایک سنت کو نہیں ترک کرتے تھے کسی قیمت پر، ہر صحابی کا ایک رنگ تھا، ایک نقش تھا، لیکن ہم ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، سنت ہے نا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بس چھوڑو۔ تو ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق تھا۔ تو استنجا کے آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو اختصار کے ساتھ میں ان کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ واش روم میں جانے سے پہلے یا اگر انسان کہیں صحرا میں کھلی فضا میں کر رہا ہے تو استنجا کرنے سے ایک دو قدم پہلے یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے انسان بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ میں آپ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں برے جنوں اور جنیوں سے۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ یہ جو واش روم ہوتے ہیں، بیت الخلاء ہوتے ہیں، یہ برے شیاطین کا مسکن ہے، برے شیاطین کا گھر ہے، تو لہٰذا اس میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو ان شیاطین سے۔ تو پہلا ادب یہ ہوا کہ داخل ہونے سے جب ہم داخل ہوں تو بائیں قدم کے ساتھ داخل ہوں اور یہ دعا پڑھیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ نہ تو ہم قبلے کی طرف منہ کریں نہ قبلے کی طرف پشت کریں۔ باہر کسی فضا میں ہم اگر قضاء حاجت کر رہے ہیں وہاں بھی اس ادب کا خیال کریں، یا اگر واش روم میں کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ اس ادب کا خیال ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ او نستدبرها لغائط او بول، کہ پاخانہ یا پیشاب کے لیے ہم قبلے کا منہ کریں یا قبلے کی پشت کریں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ دوسرا ادب یہ بیان کیا کہ نہانا ان نستنجی بالیمین، کہ دائیں ہاتھ یہ مبارک چیزوں کے لیے ہے، جیسے میں ابھی آگے بیان کروں گا، اچھی چیزوں کے لیے، کنگھی کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، یا یعنی اچھی چیزوں کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور بری چیزوں کے لیے، تھوڑی گندی چیزوں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال ہوتا تھا۔ تو منع کیا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اسی طرح نہانا ان نستنجی بعظم او رجیع، کہ گوبر سے استنجے سے منع فرمایا، ہڈی سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک اور ادب یہ بیان فرمایا کہ اور اپنا طریقہ تھا کہ کان لا یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، کہ واش روم میں چلے گئے، اگرچہ کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن اس وقت تک کپڑے نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ زمین کے قریب نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک ادب ہے کہ واش روم میں اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، تو جتنا زیادہ یعنی انسان پردے کا خیال کرے تو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر تسلی سے انسان قضاء حاجت کرے، پھر جب باہر نکلے تو اس کی بھی دعا ہے، دائیں قدم سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھے غفرانک، اے اللہ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ ایک دعا ہے، انسان کی دعائیں سیکھے، پوری زندگی کا یعنی ایک معمول بنا لے
جب ایک دفعہ دعا سیکھ لی تو پوری زندگی اس کے اوپر عمل رہے گا۔ دوسری دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ سے نقصان والی چیز کو دور کر دیا، مضرت والی چیز کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ عافیت بخشی کہ یہ جو میں نے کھانا کھایا، مثال کے طور پر اگر پیشاب بند ہو جاتا، پخانہ بند ہو جاتا تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی، میں کیا کرتا؟ تو اس چیز نے مجھے نقصان بھی نہیں دیا، عافیت بخشی، تو اس عافیت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تیسری دعا ہے الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ ودفع عنی اذیٰ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر کرتا ہوں، الذی اذاقنی لذتہ، جس نے مجھے اس کھانے کی لذت عطا کی، یعنی اس زبان میں یہ لذت رکھی ہے کہ وہ میٹھے کو میٹھا سمجھتی ہے، کڑوے کو کڑوا سمجھتی ہے، یعنی ہر چیز کی یہ لذت اور ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور میں نے یہ جو کھانے کھائے ہیں اس کی مجھے لذت ملی ہے۔ بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کھانا کھاتے ہیں لیکن انہیں لذت نصیب نہیں ہوتی، تو الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ، اور اس میں جو طاقت والی چیزیں تھیں وہ مجھ میں برقرار رکھی، یعنی کھانے کے جو مقوی اجزاء تھے وہ میرے جسم میں باقی رہ گئے، وَدَفَعَ عَنِّي أَذَى، اور جو نقصان والے اس میں جو عناصر تھے، اشیاء تھی، وہ دور کر دے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ واش روم سے ہم نے نکلنا ہی ہے، لیکن اس نکلتے ہوئے بھی ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم کر رہے ہیں اور اس پر بھی شکر بجا لا رہے ہیں۔ کون ہے جس کو قضاء حاجت نہ ہوتی ہو، جو واش روم نہ جاتا ہو؟ لیکن اگر ہم اس ادب کے ساتھ داخل ہوں، اس ادب کے ساتھ نکلیں، تو ہمارے یہ 5 منٹ، ہمارے یہ 10 منٹ بھی عبادت شمار ہوں گے۔ تو یہ استنجے کا مختصر سا ایک یعنی مذاکرہ اور دہرائی ہو گئی۔ اب آگے آتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پورا ادا نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایک عضو چھوڑ دیا، کوئی ایک فرض چھوڑ دیا، یا کسی ایک فرض میں کمی کر دی تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور پھر اس وضو سے جو پڑھی گئی نماز ہوگی وہ بھی ظاہر بات ہے ادا نہیں ہوگی۔ پہلا، اور یہ جو 4 فرائض ہیں یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ پہلا حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ پہلا حکم ہے چہرے کو دھونا۔ اب چہرے کی حد کیا ہے؟ فرمایا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے۔ تو آپ پانی لیں گے تو پورا چہرہ دھوئیں گے۔ اگر داڑھی یعنی بڑی ہے تو پھر یعنی جہاں تک داڑھی ہے تو وہاں تک دھونا ہوگا۔ اگر داڑھی چھوٹی ہے یا اللہ نہ کرے حضور کی یہ سنت چہرے پر نہیں ہے تو پھر اس ہڈی کو پورے کو دھونا ہوگا۔ اگر داڑھی ہے تو پھر خلال ہے، ابھی آگے تفصیل آئے گی۔ تو پہلا حکم یہ ہوا کہ چہرے کو دھونا۔ اب اگر چہرہ پورے طریقے سے نہ دھویا، کہیں یہاں پر کوئی ایک بال کے برابر بھی خشکی رہ گئی یا ایک انگلی کے برابر خشکی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو پہلا حکم یہ ہوا فاغسلوا وجوہکم۔ دوسرا حکم فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو دھوؤ کونیوں سمیت۔ یہ کونی ہے تو کونی سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور چوتھائی سر کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں سمیت۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ فرائض ہیں۔ فرائض کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی ایک چھوٹ گیا یا اس میں کوئی کمی ہو گئی تو ہمارا وضو پورا نہیں ہے، پھر اس سے نماز بھی ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ اس عضو کو پورا دھونا ہوگا، پھر نماز پڑھنی ہوگی۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی نے جلدی سے وضو کر لیا اور ایڑی کا تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا، تو آپ نے فرمایا ویل للأعقاب من النار اسبغ الوضو، کہ ان خشک رہ جانے والی ایڑوں کے لیے ہلاکت ہو، ان کے لیے جہنم کی آگ ہو. یعنی ایک قسم کی بددعا دی کہ کیوں جلدی کی، کیوں وضو پورا نہیں کیا. اسبغ الوضو، پورے طریقے سے وضو کرو. تو یہ 4 فرائض ہو گئے. اب آگے سنن میں ذکر کرتا ہوں. یعنی سنن میں اختلاف ہے علماء کا، بعض حضرات 13 کہتے ہیں، بعض حضرات 15 کہتے ہیں، لیکن جو 13 کہتے ہیں تو 2 کو وہ مستحبات میں ذکر کر لیتے ہیں، تو سب ہی کرنے والی چیز ہیں. فرائض کا حکم تو بتا دیا. سنن کا مطلب یہ ہے کہ ان سنتوں کو اگر بجا نہیں لایا تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن وضو کا جو ثواب ہے، وضو کا جو پورا ثواب ہے، اس میں کمی ہو جائے گی. تو وضو کی سنن یہ ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. پہلے ایک سرسری طور پر بتا دیتا ہوں، پھر ہر ایک پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. نمبر 1 نیت کرنا، وضو کی نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 دونوں ہاتھ کلائی سمیت دھونا. یعنی پورا ہاتھ دھونا تو فرض ہے نا، لیکن کلائی سمیت 3 دفعہ ہاتھ دھونا یہ سنت ہے. نمبر 4 مسواک کرنا. نمبر 5 3 دفعہ کلی کرنا. نمبر 6 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی پانی ڈال کر کھینچنا تھوڑا سا، یہ جو نرم ہڈی ہے، نرم ہڈی تک پانی جائے. نمبر 7 ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا. نمبر 8 پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 9 داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 10 پے در پہ وضو کرنا. نمبر 11 ترتیب وار وضو کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنن میں شمار ہے. تو اب ان میں سے ہر ایک پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. نمبر 1 نیت کرنا، کہ ہم یہ نیت کریں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نیت کر رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہوں، طہارت حاصل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہوں. اگر زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل سے اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کی نیت ہو گئی. زبان سے اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے. اس کو زبان سے ادا ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ چاہے دل سے کہیں، اگر زبان سے ادا کر رہے ہیں تو زبان سے ادا کریں، لیکن زبان سے ادا کرنا ضروری نہ سمجھیں. اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کو وضو کے ثواب ملے گا. جو اتنی احادیث بیان کی، ان کے جو فضائل بیان ہوئے وضو کے، تو وہ آپ کو اس وقت حاصل ہوں گے جب آپ وضو کی نیت کریں گے. اگر وضو کی نیت نہیں کریں گے تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا، اس سے آپ جو نماز پڑھیں گے وہ نماز تو حاصل ہو جائے گی، لیکن پورا وضو نہیں ہوگا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے. تو وضو کی ہم نے جب نیت ہی نہیں کی تو ہمیں اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ ایک حدیث میں فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ ایک مسلمان آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ نیت تو آپ کے دل میں پیدا ہوئی، کوئی اس پر مطلع نہیں ہوا، کوئی باخبر نہیں ہوا، لیکن جب آپ عمل کریں گے تو ممکن ہے کسی کو پتہ چل جائے، ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، تو دکھلاوے کی وجہ سے عمل کا وزن کم ہو جائے گا. لیکن نیت تو دل میں تھی، اس کا وزن کم نہیں ہوگا. اس وجہ سے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی. آپ جانتے ہیں بہت بڑے عمل ہیں، لیکن نیت صحیح نہیں ہے تو سب سے پہلے ان اعمال والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. عالم ہے، آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، عالم ہوگا، مجاہد ہوگا، قاری ہوگا، تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کہ نیت صحیح نہیں تھی. بہت بڑے عمل ہیں، لیکن پوری حدیث ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ نیت درست نہیں تھی. اور چھوٹے عمل تھے. ایک فاحشہ عورت سے سرزد ہوا، طائفہ جو عورت ہے اس سے سرزد ہوا، لیکن اخلاص کے ساتھ سرزد ہوا، اور چھوٹا سا عمل تھا لیکن مغفرت ہو گئی.
بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اسی طرح کی عورت تھی، گزر رہی تھی تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے پیاس سے ہانپ رہا ہے، زبان باہر نکل رہی ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جوتا تھا اور دوپٹہ تھا، تو دوپٹے سے جوتے کو باندھا اور کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پلایا۔ تو ایک چھوٹا سا عمل تھا، ایک بدکار عورت سے تھا، لیکن خالصتاً لوجہ اللہ تھا تو مغفرت ہو گئی، حدیث پاک میں ہے۔ تو چھوٹا سا عمل تھا، اخلاص تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا تو مغفرت ہو گئی۔ نیت کا فرق ہے، اور بڑے بڑے اعمال تھے، نیت صحیح نہیں تھی تو مردود ہو گئے۔ پہلا عمل نیت درست کرنا پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت بسم اللہ پڑھنا، کہ ایک حدیث میں ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ جس نے وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو کامل نہیں ہے۔ وضو کامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص وضو کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے شروع میں تو فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ، تو یہ وضو کرنا اس کے پورے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر وضو کرتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو لم يطهر الا موضع الوضو، تو صرف اس کے وضو والے جو اس نے جگہ دھوئی ہیں صرف وہی پاک ہوئی ہیں، پورا جسم پاک نہیں ہوا، یعنی اس کو پوری طہارت نصیب نہیں ہوئی۔ اگلی سنت ہے 3 بار ہاتھوں کو دھونا، ایک واضح سی بات ہے۔ پھر 3 دفعہ کلی کرنا، مسواک کرنا۔ مسواک کرنا بڑی اہم سنت ہے اور ہم لوگ اس میں کوتاہی برتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جاتی تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، کہ ہر نماز کے ساتھ وہ مسواک کرتی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری امت اس حکم سے مشقت میں پڑ جائے گی، اس وجہ سے میں لازم تو نہیں کرتا۔ لیکن اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خوشی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کسی بھی چیز میں حسن کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو۔ مسواک میں یہ دونوں فائدے موجود ہیں۔ مطہرۃ للفم، کہ منہ کی صفائی ملے گی، مسواک کرنے سے بدبو زائل ہوگی، جو مضر اور گندے مادہ ہے، خون ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ زائل ہوگا، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ مطہرۃ للفم، مرضات للرب، رب کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو اس سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو مجھے حکم دیا مسواک کرنے کا، اتنا حکم دیا لقد خشیت ان احفی مقدمہ فیہ، کہ مجھے ڈر پڑ گیا کہ کہیں میرے منہ کا اگلا حصہ گھس نہ جائے، یعنی اتنا میں مسواک کرتا تھا، مجھے ڈر لگ گیا کہ اتنا مسواک کرنے سے کہیں میرا اگلا حصہ گھس نہ جائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا، کہ وہ صلاة، وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہو وہ 70 درجے بہتر ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہو۔ یعنی ایک نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی وہ عام نماز ہے، اور دوسری نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی گئی تو وہ پہلی والی نماز سے 70 درجے بڑھ کر ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ سے کم کا وقفہ ہے، یعنی 10 سیکنڈ لگیں گے، 20 سیکنڈ لگیں گے، لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 70 درجے بڑھ جائیں گے، اور ایک درجے کا انسان محتاج ہوگا قیامت کے دن۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایک اپنا یعنی نظام بنا لے، تھوڑی سی توجہ درکار ہوتی ہے، یعنی نہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے نہ اس میں وقت خرچ ہوتا ہے، فقط تھوڑی سی توجہ۔ تو 2 مسواک رکھ لیں، ایک اپنے دفتر میں رکھ لیں، ایک گھر میں رکھ لیں، ایک اپنے کار میں رکھ لیں، لیکن عمل یہ ہو کہ ہر نماز کے ساتھ میں نے مسواک کرنا ہے۔ آگے جو سنن ہیں ان سنن میں یعنی ناک میں پانی ڈالنا 3 دفعہ، اسی طرح
ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، سارے سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا وہ سنت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پے در پے وضو کرنا، یعنی لگاتار آپ وضو کریں، ہاتھ دھوئے پھر کسی باتوں میں مشغول ہو گئے، کھانے میں لگ گئے، فون آ گیا، فون سننے لگ گئے، ایسا نہ ہو، لگاتار وضو کریں اور ترتیب وار وضو کریں کہ پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر منہ دھوئیں، پھر ناک میں، پھر ہاتھ، ترتیب وار۔ یہ نہ ہو کہ پہلے آپ پاؤں دھو رہے ہیں پھر مسح کر رہے ہیں پھر ہاتھ دھو رہے ہیں، نہیں، ترتیب وار سنت کے مطابق وضو کریں۔ تو یہ سنن کا بیان ہو گیا، مستحبات اور نواقض باقی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہم نے سنا ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔